پنجاب اور بلوچستان میں مانسون بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش اور آندھی سے 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 22 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق شیخوپورہ میں چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 2 زخمی ہوئے۔ لاہور میں موسلا دھار بارشوں کے باعث 2 مختلف مقامات پر کچی چھتیں گر گئیں، خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ لاہور میں مونسون کی طوفانی بارشوں نے شہر کو ڈبو دیا۔ نشیبی علاقے ہی نہیں، پوش علاقوں میں بھی 2 فٹ تک پانی جمع۔ لاہور میں بارش کے باعث گلی محلے تالاب بن گئے، نکاسی آب کا نظام جواب دے گیا۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگ محصور، فرنیچر اور قیمتی سامان خراب ہو گیا۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ لاہور میں الل صبح سے بادل برسے اور برستے ہی چلے گئے۔ 6 گھنٹے کی نان سٹاپ بارش نے در و دیوار دھو ڈالے۔ لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر کے بیشتر مقامات پر 140 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں کے احاطے میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ننکانہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ گوجرانوالا، نارووال اور پسرور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ہزروں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل۔ سوہاوا، تلا گنگ، راجن پور اور گردنوا میں بھی بادل برس پڑے۔ لاڑکانہ، دادو ٹانک، لوئر دیر، پشاور اور گردنوا میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ بھمبر میں سڑکیں تالاب بن گئیں۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار۔ ہلکی بارش اور بوندا باندی سے موسم سہانا ہو گیا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 13 فٹ تک بلند ہو گئی۔ لوگوں اور جانوروں کی آمد و رفت کے لیے ستلج پار کرنے میں مشکلات۔ بھکی ونڈ کے مقام پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پل بنا لیا۔ گوجرانوالا میں ممکنہ سیلابی صورتحال، ہیڈ ہانکی کے مقام پر پانی کی آمد 60,000 کیوسیک تک پہنچ گئی۔ ضلع انتظامیہ کا تمام محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ پنجاب میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کو ہر شہر کے مرکزی شاہراہوں کو جلد کلیئر کرنے کا حکم۔ کہا نشیبی علاقوں میں بارشی پانی کی جلد از جلد نکاسی کے لیے کاوشیں تیز کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پی ڈی ایم اے کے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ انتظامی آفیسرز کو نکاسی آب کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واسا حکام کو خود فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے واسا اور ضلع انتظامیہ کی تمام ٹیمز فیلڈ میں ہیں۔ چند نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے جو جلد کلیئر کر دیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک روز کی مندی کے بعد زبردست تیزی، 1084 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس کی 1,33,661 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ 7 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر کی 284 روپے 40 پیسے میں فروخت جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آسیان فورم میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آسیان اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسحاق ڈار ملیشین ہم منصب اور دیگر شریک ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اجلاس میں آسیان کے سیکریٹری جنرل سمیت فورم کے 27 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندگان شرکت کریں گے۔ ایشیا پیسیفک خطے کو درپیش سیاسی اور سلامتی کے امور پر بات چیت ہوگی، جس کا مقصد امن، استحکام اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کا باہمی تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملک تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر متفق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان اور وزیر دفاع یاسر گلر سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سعداد سے منیر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاک ترکیہ برادرانہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔
دونوں ممالک ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ ترک وزیر دفاع یاسر گلر کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات میں مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ ترک وفد دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ پاکستان تسلیم شدہ ایٹمی قوت ہے، کوئی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا، ہماری جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، ریاستی دہشت گردی کے بھارتی نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے، انڈیا نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو پالیسی کے طور پر اپنا رکھا ہے، بھارتی قیادت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی، ہندوستان دہشت گردوں کی حمایت اور مالی معاونت کر رہا ہے، فتنۃ الخوارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں، اسرائیل کے خلاف ایران کے لیے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب، سابق افغان جنرل سمیع سادات کے ہوشربا انکشافات، افغان طالبان بھارت سے مالی امداد لے کر پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، افغان طالبان پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سمیع سادات نے اعتراف کیا طالبان کو بھارت سے مالی امداد ملتی ہے جو فتنہ الخوارج اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو دی جاتی ہے۔ افغان جنرل کا بیان پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے کہ خطے میں دہشت گردی افغان طالبان اور بھارت کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کسی گروپ کو ملک کے اندر یا باہر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیتا، خود دہشت گردی کا شکار رہا ہوں، پہلگام حملے کا درد محسوس کر سکتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی صحافی کو انٹرویو، کہا پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، گزشتہ برس پاکستان میں دہشت گردی کے 200 واقعات میں 1200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، خطے میں امن صرف پاکستان نہیں بھارت کا بھی مشترکہ مقصد ہے، دونوں ہمسایہ ممالک کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے، انڈین میڈیا کے ذریعے اپنا موقف پیش کرنے میں کوئی خوف نہیں، بلاول بھٹو بیرون ملک روانہ، ایک ہفتہ دبئی میں قیام کریں گے۔ شہر اقتدار ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام کی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں نمبر گیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، اکرم دورانی، مولانا لطف الرحمان، کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الرحمان اور اسد محمود کی بھی شرکت، مرتضیٰ جاوید عباسی اور ہارون محمود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے یا بہنیں، پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک کی قیادت کون کرے گا؟ فیصلہ کن 36 گھنٹوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، حتمی حکمت عملی کے لیے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس کل طلب، تحریک انصاف کے بیشتر عہدیدار علیمہ خان کے نام پر متفق، قاسم اور سلمان کے پاکستان آ کر احتجاج میں شریک ہونے کی بھی یقین دہانیاں، مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں، نہ کوئی اعتراض ہوگا اور نہ کوئی قیامت آئے گی۔ ملک میں 13,44,28,577 پاکستانی ووٹ کے اہل ہو گئے، الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے، ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد 7,21,24,209 ہے، خواتین ووٹرز کی تعداد 6,23,04,368 ہو گئی، اسلام آباد میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,07,287 تک جا پہنچی، پنجاب میں 7,65,63,243 افراد ووٹ ڈالنے کے حقدار، بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 56,13,371 ہو گئی، سندھ میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,81,70,274 ہے، خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی تعداد 2,28,74,402 تک پہنچ گئی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے ملنے والی لاش 6 ماہ پرانی نکلی، خاندان میں کون میت لینے آئے گا ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا، لیڈی میڈیکو لیگل آفیسر کی ابتدائی رپورٹ تیار، کراچی پولیس نے فلیٹ ڈی سیل کر کے مکمل سرچ کی، فریج میں پڑے کھانے اکتوبر 2024 میعاد تک کے نکلے، کہ الیکٹرک نے عدم ادائیگی پر اکتوبر کے آخر میں بجلی منقطع کی، کال ریکارڈ 6 ماہ پرانا ملا، اکتوبر کے بعد حمیرہ کے فون پر کوئی رابطہ نہیں ہوا، پولیس کے مطابق فلیٹ میں کہیں پر بھی تازہ خون کے نشانات نہیں ملے،
लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। DNA के बाद हकायक सामने आएंगे।